نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بادع توحید کے متوالو شمع بزم نبوت کے پروانوں غوث و خواجہ کے سیدائیوں ڈوبی ہوئی ناؤ کو تیرانے والے آقا محمد خضرا میں آرام فرمانے والے داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھیے باوز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یا حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین۔ اور مشیت حق کا شناسہ ایسا، مشیت حق کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا کیسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا کیسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، فضل رب سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ حضرات محترم، یہ عاشورہ کی رات بڑی ہی بابرکت والی رات ہوا کرتی ہے۔ اس رات میں جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، اس ذکر حسین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین ہو اور ذکر حسین سن کر کے اللہ کیسے معاف فرما دے گا؟ اور ربانی تمہیں دعوت ذکر دیتا ہے کہ اگر اسلام کو بچانے کے لیے میدان کرب و بلا میں امام حسین نہ جاتے تو یہ نماز ہی باقی نہیں رہتا، یہ روزہ ہی باقی نہیں رہتا، یہ زکوٰۃ ہی باقی نہیں رہتا، یہ حج ہی باقی نہیں رہتا۔ جب حسین میدان کرب و بلا میں نہ جاتے یا یزید کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے دیتے تو پھر یہ اسلام کا قانون ختم ہو جاتا، اور جب اسلام کا قانون ختم ہو جاتا کسی کو اتنی خبر نہ ہوتی
کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج اور زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ اور فطرات کیا ہے، جب یہ ساری چیزیں کسی کو پتہ نہ ہوتی تو اب اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آقا حسین نے ان ساری چیزوں کو بچایا ہے۔ نماز کو حسین نے بچایا ہے، زکوٰۃ کو حسین نے بچایا ہے، حج کو حسین نے بچایا ہے، اور قرآن کو حسین نے بچایا ہے۔ سجدہ میدان کرب و بلا میں تلوار کے سائے میں کر کے حسین نے بچایا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ساری چیزیں ایک طرف ہے اور حسین کا ذکر ایک طرف ہے۔ ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے لیکن ذکر حسین نہ ہو تو ہماری ساری عبادتیں بیکار ہے، اور اگر ذکر حسین ہماری زندگی میں شامل ہے تو رب کائنات ہم پر فضل کرے گا اور ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ذکر حسین ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو عبادت سے جنت نہیں ملنے والی۔ قرآن، فقط قرآن ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے، فقط نماز ہی انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے، فقط روزہ یا حج اور زکوٰۃ انسان کے لیے کامیابی کی دہلیز نہیں ہے کہ یہ سارے اعمال آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے عبادت فقط کافی نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کافی کیا چیز ہے؟ تو قرآن مقدس اعلان کرتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے اہل بیت اس طرح سے ہے جیسے تو نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو کشتی نوح میں آئے وہ کامیاب ہو گئے، وہ طوفان سے بچ گئے، وہ اپنی جان بچا گئے، لیکن جو اہل بیت کی کشتی میں آئے گا، جو اہل بیت کی کشتی میں آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو اہل بیت کی کشتی میں نہیں آئے گا، اس کا مطلب جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ فیل ہو جائے گا، جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اہل بیت کی محبت کا راستہ، سیدھا راستہ اسے جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ بات اس سے یہ ثابت ہے، یہ ظاہر ہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین میدان کرب و بلا میں تھے تو امام حسین کے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا تو پانی کو اشارہ کر دیتے یا آسمان کی طرف اشارہ کر دیتے تو پانی آ جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہر فرات کی طرف اشارہ کرتے تو وہ پانی انتظار میں تھا کہ آقا حسین حکم فرمائیں اور میں چل کر کے ان کے قدموں سے سمٹ جاؤں۔ آسمان کا بادل ہی اسی جستجو میں تھا، اسی خیال میں تھا کہ آقا حسین اشارہ فرما دیں، ہم بارش ہونا شروع کر دیں، لیکن آقا حسین بارش تو پہلے دیکھ چکے تھے، ان کے نانے مصطفیٰ تو بارش برسا چکے تھے، اشارہ کیے تھے، آسمانوں سے بارش شروع ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین، اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ زمین کے لیے زمین سے پانی کیوں نہیں نکال لیا؟ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے نانا اسماعیل نے جب ایڑی رگڑی تھی تو ایڑی رگڑنے سے زمزم ابل آیا، تو اگر حسین اس چیز کو کرتے تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہوتی۔ زمین سے پانی پیدا کر لینا آسان ہے، آسمان سے پانی کو گرا دینا آسان ہے، اور نہر فرات سے اشارے کر دینا آسان ہے، لیکن نہر فرات کے سامنے بیٹھ کر کے، نہر فرات کے کنارے بیٹھ کر کے تین دن تک صبر کر لینا آسان کام نہیں ہے۔ نظروں کے سامنے بچے قربان کیے جائیں اور اپنے نظروں کے سامنے
امام حسین دیکھتے رہ جائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ربانی ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے، اے لوگوں اعتراض کرنے والوں، میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، اور ربانی تمہیں دعوت فکر دیتا ہے، اگر امام حسین چاہتے تو ایک ٹھوکر زمین پر مارتے، رب کائنات 12 چشمے پیدا کر دیتا، لیکن امام حسین کو تو صبر کرنا تھا، صبر کر کے دکھانا تھا کہ قیامت تک میرے نانا کی امت آئے اور وہ دیکھے کہ حسین کا صبر کیا تھا اور حسین نے کیسے صبر کیا تھا، اور میرے نانا کی امت یاد رکھے کہ جب بھی اسلام خطرے میں آ جائے تو جس طرح سے حسین نے صبر کیا ہے، ایسے ہی میرے نانا کی امت صبر کر کے اپنے بچوں کو قربان کرا کر کے وہ صبر کرے اور بچوں کو قربان کر کے دین اسلام کے نام کو بلند کر دے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا اللہ، نعرہ رسالت، یا اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا اللہ۔ اب خارجی ملا یہ سوال اٹھاتے ہیں، چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر امام حسین وہاں میدان کرب و بلا میں تھے، اگر وہ چاہتے تو وہاں سے جا سکتے تھے، معراج ربانی انہیں دعوت فکر دیتا ہے، اگر میرا آقا حسین چاہتا تو اپنا تنہا نہیں بلکہ اپنے تمام اہل بیت کو لے کر کے اپنے ساتھ چلا جاتا، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے تھے اور مکہ کے لوگ دیکھتے رہ گئے تھے، انہیں کا نواسہ ہے، نواسہ رسول ہے، اگر چاہ لیتے تو چلے جاتے، لیکن اگر چلے جاتے تو میدان محشر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیتے کہ جب دین مصطفیٰ ختم کیا جا رہا تھا، جب اسلام میرا خون مانگ رہا تھا تو ہم نے اپنے بچوں کو بچا کر کے لے کر کے چلے گئے۔ خارجی یاد رکھے، معراج ربانی انہیں دعوت دیتا ہے کہ خارجی ہمیشہ یاد رکھے، اگر میرا آقا حسین چاہتا تو میدان کرب و بلا سے ایسے چلا جاتا کہ اگر سارے کوفے مل کر کے دیکھنا چاہتے تو نہیں دیکھ سکتے، سارے کوفے مل کر کے اگر تعاقب کرنا چاہتے تو نہ کر پاتے۔ میرا آقا حسین اس انداز سے آتا کہ وہ پل جھپکتے تو اہل بیت کا گھرانہ مدینہ میں ہوتا، اہل بیت کا گھرانہ مدینہ میں ہوتا، اہل بیت کا گھرانہ مدینہ کی گلیوں میں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس ہوتا، لیکن میرے آقا حسین نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کی شریعت کو بچانے کے لیے آئے تھے، اسلام کے قانون کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، نان مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ اپنی جان بچا کر کے چلے جاتے تو آج ہندوستان کی سرزمین پر مسجدیں میں آذانیں نہ ہوتی، آج ہندوستان کی سرزمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، آج ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی کا نام لیوا نہیں ہوتا، آج ہندوستان کی سرزمین پر کوئی رب کہنے والا نہیں ہوتا۔ معراج ربانی دعوت فکر دیتا ہے، یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں اگر امام حسین میدان کرب و بلا سے چلے آتے تو ساری دنیا میں رب کا نام لینے والا کوئی موجود ہی نہیں ہوتا۔ ابھی بات سمجھ میں آ گئی کہ آقا حسین اگر وہاں سے جانا چاہتے تو چلے جاتے، لیکن آپ اسلام کے قانون کو زندہ کرنا چاہتے تھے، شریعت مصطفیٰ زندہ کرنا چاہتے تھے۔ آؤ میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں، جن کے یہ اولاد ہے حسین ابن علی
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوفہ میں آپ امامت کرتے تھے اور خلیفہ تھے. کوفہ کے لوگ آپ کے مقتدی تھے. اللہ اکبر. لیکن یہی کوفہ والے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، مگر آج امام حسین کی جان لینے پر آمادہ ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بتاتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیز رفتار بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تیز چل سکتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ دیکھیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کتنی تیز میں پڑھا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، علی اتنی جلدی قرآن ختم کرتا ہے، ہر ایک سیکنڈ میں، ہر ایک منٹ میں حضرت علی ایک قرآن کو ختم کر دیا کرتے تھے. آپ غور کریں گے، آپ کہیں گے مولانا معراج ربانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر منٹ کے بدلے میں مولا علی ایک قرآن ختم کر دیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی کیسے ایک منٹ میں قرآن کو ختم کر لیا کرتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اور قریب آئے، حضرت مولا علی کے قریب آئے، حضرت مولا علی گھوڑے کا سوار ہونے والے تھے. آپ نے ایک قدم کو ایک زین پر رکھا اور دوسرے زین پر رکھنے والے تھے. جب آپ نے ایک زین پر رکھا اس وقت آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا. قربان جاؤ، حضرت علی کے آواز کے رفتار پر حضرت علی نے جب اپنا پیر ایک رکعت میں رکھا تو قرآن کو شروع کیا تھا، اور جب دوسرے رکعت میں رکھتے ہیں تو کتنا وقت لگتا ہے، کتنی مہلت لگتی ہے، یہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں. حضرت مولا علی جب دوسرے رکعت میں اپنے پیر کو رکھتے ہیں تو خدا کی قسم حضرت طلحہ پکار اٹھتے ہیں کہ آپ نے ایک رکعت سے دوسرے رکعت میں اپنے پیر کو رکھا ہے، آپ کا ایک قرآن مکمل ہو چکا تھا. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیز رفتار ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور واقعات بیان کرتا ہوں، حضرت مولا علی کی شجاعت بیان کرتا ہوں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخاوت بیان کرتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن 3 دن بھوکے رہا کرتے تھے، کچھ کھانے کو نہیں ہوا کرتا، لیکن آپ کے در پہ جو بھکاری آیا کرتا تھا وہ بھی جھولی بھر کے جایا کرتا تھا، وہ زندگی بھر بیٹھ کر کے کھایا کرتا تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطاب کر رہے ہیں، آپ تقریر فرما رہے ہیں کہ ایک عربی آتا ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے علی میری لڑکی کی شادی ہے اور میں 500 درہم کا قرض دار ہوں، اگر مجھے 1000 درہم مل جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی بھی کر سکتا ہوں اور قرض بھی ادا کر سکتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کرتے ہیں بیٹھ جاؤ. اب جب بیٹھ جاتا ہے تو یہی بنی امیہ کے طرفدار جو ہوتے ہیں، ابو سفیان کے خاندان کے جو ہوتے ہیں، یزید کے جو خاندان والے ہوتے ہیں، اس عربی کو اکساتے ہیں، اے عربی تو اس علی سے کیوں مانگ رہا ہے، یہ علی سے کیا مانگ رہا ہے، یہ علی سے تو سوال کیا کر رہا ہے. علی خود 2 دن اور 3 دن بھوکے سے رہتے ہیں، فاقہ کیا کرتے ہیں، یہ تجھے کیا دیں گے. لیکن وہ عربی بڑا ایمان والا تھا، بڑا علی والا تھا، علی علی کرنے والا تھا. وہ عربی پھر کھڑا ہو گیا اور کسی سے سوال نہ کیا، سیدھے حضرت مولا علی سے کہتا ہے، اے مولا علی میں 500 درہم کا قرض دار ہوں اور میری لڑکی کی شادی ہے، اگر 1000 درہم مجھے مل جاتا ہے تو میں اپنی لڑکی کی شادی بھی کر دیتا ہوں اور قرض بھی ادا کر دوں گا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. اب دوسری بار جب اشارہ کرتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہے. بنی امیہ کے طرفدار پھر آ کر کے کہتے ہیں، اے عربی تو علی سے کیا مانگتا ہے. اس کوفہ کی جامع مسجد میں سینکڑوں بڑے امیر کھڑ بیٹھے ہیں.
تو کھڑے ہو کر کے سوال کر، کسی نہ کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا اور تمہاری ضرورت پر پوری ہو جائے گی۔ مگر اللہ اکبر، وہ عربی علی علی کرنے والا تھا، جیسے ہم حسین حسین کرنے والے ہیں یا حسین کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں، ایسے وہ علی کا چاہنے والا تھا، وہ علی علی کرنے والا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ مجھے کوئی دے سکتا ہے تو علی دے سکتے ہیں، باقی کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ وہ عربی پھر حضرت مولا علی کریم اللہ وجہہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اے مولا علی مجھے اتنے درہم کی ضرورت ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ آپ اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، ادھر نماز کا وقت ہے، ادھر نماز کے وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد میں مدینہ کوفہ کے شہر سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک جنگل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس عربی سے کہتے ہیں، اے عربی تو اپنی آنکھوں کو بند کر۔ خدا کی قسم، جب وہ عربی اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور جب وہ اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو وہ کوفہ کا بازار نہیں ہے، وہ کوفہ کے جنگلات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مصر میں پاتا ہے جہاں پر غلام فروخت کیے جاتے ہیں۔ اتنی تیز رفتار مولا علی کی ہے، جس کا والد اتنا تیز چل سکتا ہو اس کا بیٹا حسین کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ آپ جانا چاہتے کربلا کے میدان سے تو جس طرح سے حضرت علی چلے گئے تھے، کوفہ کے بازار سے چلے گئے تھے، مصر کے بازار میں پہنچ گئے تھے، اسی طرح سے حسین بھی چلے جاتے، لیکن حسین کو سیرت بچانا تھا، حسین کو سنت مصطفیٰ زندہ کرنا تھا۔ ادھر جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عربی کو لے کر کے جب مصر میں پہنچتے ہیں، کتنے دور کا فاصلہ ہے، کتنے میلوں کا فاصلہ ہے، لیکن حضرت مولا علی پل جھپکتے ہی مصر کے بازار میں پہنچ گئے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اے عربی دیکھو، یہ مصر کا بازار ہے، یہاں پر غلام فروخت کیے جاتے ہیں، میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں۔ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں اور تم مجھے 1000 درہم کے عوض میں بیچ دینا۔ وہ عربی ہوتے مولا علی کے قدم پکڑ لیتا ہے، حضور آپ یہ کیا عرض کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کو اپنا غلام کیسے بنا سکتا ہوں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اے ربی تجھے پتہ نہیں ہے، آج تک علی کے پاس جو بھی آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، اور آج تو بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، علی کو بیچنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں، تم مجھے اپنا غلام بنا لو، لیکن 1000 درہم سے زائد نہ مانگنا، تمہیں 1000 درہم کی ضرورت ہے، بس 1000 ہی درہم مانگنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی غلام بن جاتے ہیں، اور جو غلام تھا وہ آقا بن جاتا ہے۔ مصر کا وزیر غلام خریدنے کے لیے آتا ہے۔ جب حضرت مولا علی پر نظر پڑتی ہے، حضرت مولا علی پر جب نظر پڑتی ہے تو دیکھ کر کے قربان ہو جاتا ہے کہ ایسا نوکر مجھے کہیں نہیں ملے گا، ایسا غلام مجھے کہیں نہیں ملے گا، ایسا غلام مجھے کہیں نہیں مل سکتا۔ مالک سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے 1000 درہم کے عوض میں بیچوں گا۔ وہ جب سستا مال پاتا ہے تو فوراً 1000 درہم دے دیتا ہے، اور 1000 درہم کے عوض میں حضرت مولا علی کو خرید کر کے لے کر کے چل دیتا ہے۔ اب وہ عربی کہنے لگا، اے علی مجھے آپ سے ذرا سی بات کرنی ہے۔ اب وزیر ہٹ جاتا ہے، حضرت مولا علی
علی سے بات کرنے آ جاتی ہے اور آہستہ سے کہتے ہیں حضور میں تو کوفہ کا رہنے والا ہوں اور جو کوفہ کا رہنے والا ہوں اور ایک ہی آزاد درہم ملے ہے اور اگر آج میں جانا چاہوں تو میں اپنی لڑکی کی شادی کے وقت اب پہنچ نہیں سکتا، اب مجھے بتائیں میں کس طرح سے پہنچوں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں آرابی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے تو کوفہ کے جنگل سے یہاں تک آیا تھا ایسے ہی اس بازار سے وہاں جائے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں تو اے عربی تو اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ جب وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو خدا کی قسم کیا دیکھتا ہے؟ وہ مصر کا بازار وہ غلاموں کا بازار نہیں ہے بلکہ کوفہ کے جنگل میں آ کر کے وہ کھڑا ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر آرابی کو کوفہ بھیج دیا کرتے ہیں۔ وہ کوفہ کا آرابی سوچ رہا ہے نبی کے اندر، نبی کے داماد کے اندر کتنی طاقت ہے کہ وہ وہاں سے یہاں تک بھیجنے میں پل جھپکتے ہی میں پہنچ گیا۔ وہ حضرت علی کا انتظار کرتا ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر حضرت مولا علی غلام بن کر کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں وزیر نے کہا کہ میں 1000 درہم کے عوض میں خرید کر کے لے کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ بہت ہی زیادہ اس سے خوش ہو گیا کیونکہ اس وقت 1000 درہم میں تو کمزور اور لاغر غلام خریدے جاتے تھے، مگر علی جیسا سخی بہادر کو دیکھ کر کے خوش ہو گیا۔ بادشاہ مصر نے کہا اے میرے غلام جو میں کہوں گا وہ تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے ایک ایسا سوال رکھا جو ہر ایک غلام کے سامنے رکھا کرتا تھا، وہی ایک سوال رکھا۔ اس سوال کے ذریعے سے وہ لاکھوں اور کروڑوں غلام کو خرید کر کے اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے سوال کیا اگر میرا اس سوال کو پورا کر دو گے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور اگر میرے اس سوال کو پورا نہیں کر سکتے ہو تو پھر میں تجھے کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حضرت مولا علی اپنے دل میں سوچتے ہیں وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو علی نہ کر سکے۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ آپ اپنا کام بتائیں۔ بادشاہ مصر کہنے لگا کہ سال میں 1 مرتبہ اس سمندر کا پانی مصر کے اوپر آ جاتا ہے اور تمام مصریوں کو ہلاک و برباد کر جاتا ہے، تمام مصری اس سے مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اے میرے نوکر، اے میرے غلام، اگر تو اس پانی کو روک دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ علی کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، علی کے سامنے علی کے حکومت سب پر چلا کرتی ہے۔ بادشاہ مصر نے جب کہا تو حضرت مولا علی چل دیتے ہیں۔ جب وہ وقت آتا ہے اسی وقت پر حضرت مولا علی پہنچ جاتے ہیں اور اپنی شہادت والی انگلی سے نشان بناتے ہیں اور کہتے ہیں اے دریا کا پانی تجھے واسطہ ہے علی کے اس شہادت والی انگلی کا کہ تو اس سے آگے بڑھ کر کے نہ جانا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کہہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مصر کے لوگ اونچے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں کہ اب تو طوفان آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب تو مرنے کا وقت ہو گیا ہے، جو اوپر جائے گا وہی بچ جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، دریا کی موجیں اٹھتی ہے تو یعنی اٹھتی ہے، اس میں شور اٹھتا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ پانی بڑی تیز سے اٹھتا ہے، اس کی لہریں بڑی تیز اٹھتی ہیں، لیکن جب علی کی شہادت والی انگلی تک آتی ہے اسے بوسہ دے کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ بادشاہ مصر نے جب یہ دیکھا کہ طوفان نہیں آیا ہے تو وہ سمجھا کہ یہ نوجوان بڑا ہی عامل آدمی ہے، بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت مولا
مولا علی حاضر ہوئے مسکراتے مسکراتے. بادشاہ مصر نے بڑی تعریف کی حضرت مولا علی کی. حضرت مولا علی سے کہنے لگا اے میرے غلام تو نے میرے ایک کام کو پورا کر دیا ہے, لیکن اگر تو میرے دوسرے کام کو پورا کر دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے چھوڑ دوں گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے کہ منافق بھی کبھی اپنے وعدے پر کہاں رہا کرتا ہے, وہ تو مسلمان کا قول ہے کہ وہ اپنے ہی وعدے پر رہا کرتا ہے, وہ تو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوا کرتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ دوسرا کام کیا ہے؟ بادشاہ مصر نے کہا مصر کے باہر جو جنگل ہے اس جنگل سے ایک اژدہا دن میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور فلاں وقت میں نکلتا ہے اور تمام یزید تمام مصریوں کو کھا جاتا ہے. اگر تم اس اژدہے سے نجات دلا دو تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ مصر کے بازار سے نکلتے ہیں اور مصر کے بازار سے نکلنے کے بعد جنگل میں آ جاتے ہیں. اژدہے کا بھی آنے کا وقت ہو جاتا ہے, اس کی بھی بھوک بڑی تیزی سے ہوتی ہے, وہ بھی بھاگتا ہوا شہر کی طرف آ رہا ہے. ادھر اللہ کا شیر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ادھر سے اژدہا بھی چل آ رہا ہے. حضرت مولا علی کو دیکھ کر کے بڑی تیزی سے آ رہا ہے. یہ تو مجھے بڑی محنت بھی نہ کرنی پڑی اور میرے یہ سامنے آ رہا ہے, لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا شیر آ رہا ہے. اژدہا کے سامنے پہنچے, اژدہا نے بھی پھنکار بڑی زور سے ماری. حضرت مولا علی نے کہا اے اژدہے تو موجی جانور ہے, میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کے شیر کے سامنے سے ہٹ جا, دماد رسول کے سامنے سے ہٹ جا اور علی کے سامنے سے ہٹ جا اور کبھی مصر کی طرف نہ آنا. حضرت مولا علی سے آگاہ کرتے ہیں, لیکن وہ اژدہا تھا, وہ تکبر میں تھا, غرور میں تھا. حضرت مولا علی کے مقابلے میں آ جاتا ہے, حضرت مولا علی کو پکڑنا چاہتا ہے. حضرت مولا علی نے کیا کیا, اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر کے اژدہے کے منہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالا اور جبڑے کو اس انداز سے کھینچا کہ وہ اژدہا دو ٹکڑا ہو جاتا ہے. ایک ٹکڑے کو مشرق کی طرف پھینک دیتے ہیں, ایک ٹکڑے کو مغرب کی طرف پھینک دیتے ہیں. مصر کا بادشاہ یہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے, آخر یہ آدمی کون سا ہے جو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سمندر کی موجیں بھی اس کی حکومت مانتی ہے, سمندر کے پانی بھی اس کی حکومت مانتی ہے اور اژدہے پر اس کی حکومت چلتی ہے. اس کی طاقت کے سامنے اژدہے کی کوئی طاقت نہیں ہے. بادشاہ مصر بڑا حیران ہو جاتا ہے, آخر اس کے اندر کتنی طاقت ہے. اب اس کے اندر ایک لالچ آ جاتی ہے, کیوں نہ اس اپنے غلام کو اپنے ہی پاس رکھ لے. حضرت مولا علی جب مصر کی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور جب حاضر ہوتے ہیں, مصر کا بادشاہ کہنے لگا اے میرے غلام, میں نے تم سے پہلا سوال کیا تھا لیکن آزاد نہیں کیا, اور دوسرا سوال کیا لیکن آزاد نہیں کیا, لیکن میں اب تم سے وعدہ کرتا ہوں اور اپنے تمام غلاموں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا تیسرا کام اگر پورا کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہیں. حضرت مولا علی نے کہا کہ بتاؤ تیسرا کام کیا ہے, میں اسے بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت مولا علی نے جب کہا تو مصر کا بادشاہ ہنسا اور کہا کہ اے میرے غلام, اس سمندر کو روک دینا تو آسان تھا, اژدہے کو دو ٹکڑے کر دینا تو آسان ہے, لیکن میرا جو تیسرا سوال ہے اسے مکمل طور پر پورا کرنا آسان نہیں ہے. میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح وہ تیسرا سوال کیا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتاؤ کہ وہ تیسرا سوال کیا
ہے وہ کام کون سا ہے؟ مصر بادشاہ کہنے لگا اے میرے غلام یہ سمندر کا پانی کو روک دینا آسان تھا، اس کی طغیانیوں کو روک دینا آسان تھا، اور اژدہے کو دو ٹکڑے کر دینا آسان تھا، لیکن جو میرا تیسرا سوال ہے سمندر کی موجوں کی طاقت کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے سمندر کی موجوں کی طاقت کچھ نہیں ہے، اس کی طاقت کے سامنے اس اژدہے کی طاقت کچھ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں آخر وہ کیا ہے؟ وہ تیسرا سوال کون سا ہے؟ وہ ہمیں کام کون سا پورا کرنا ہے؟ حضرت مولا علی جب کہتے ہیں تو مصر کا بادشاہ کہتا ہے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم اس سوال کو میرے پورا کر لے جاتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں باحفاظت تمہیں تمہارے گھر بھی پہنچا دیا جائے گا، انعام و اکرام سے بھی نوازا جائے گا، اور تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اچھا بادشاہ یہ تو بتائیں وہ کام کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہ کام، حضرت مصر کا بادشاہ کہتا ہے وہ کام کوئی آسان نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مدینہ کا رہنے والا جو مکہ میں پیدا ہوا ہے، نبی کا داماد ہے، داماد رسول ہے، جس کا نام علی ہے، اگر تم اسے قتل کر دیتے ہو، اس کا سر لے کر کے میرے پاس آ جاتے ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے کہ جس کو قتل کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے وہ تو سامنے ہی کھڑا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بادشاہ مصر یہ تو دونوں کام سے آسان ہے، پانی کو روکنے سے بھی زیادہ آسان ہے اور اژدہے کو دو ٹکڑے کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اے بادشاہ مصر تو اپنی تلوار کو نکالو، اور جب میں کہوں گا کہ اپنی تلوار کو چلاؤ تو تلوار چلا دینا، علی کی گردن تمہارے سامنے ہوگی۔ مصر کا بادشاہ سوچ رہا ہے اپنی تلوار کو نکالے، بیان سے نکالے، فضا میں لہرا رہا ہے، ادھر حضرت مولا علی کی آواز آتی ہے بادشاہ مصر اپنی تلوار کو نیچے کرے، علی کی گردن سامنے حاضر ہے۔ اب بادشاہ مصر سوچنے لگا آخر تلوار چلاؤں تو کس پر چلاؤں؟ نبی کا داماد کوفہ میں موجود ہے، علی کوفہ میں موجود ہے، میں تلوار کس پر چلاؤں؟ جب وہ اپنی آنکھ کھول کر کے دیکھتا تو کیا دیکھتا ہے؟ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے غلام کا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، مولا علی کا سر جھکا ہوا ہے۔ حضرت مولا علی سے کہنے لگا یہ تو تیرا سر ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا اے بادشاہ مصر تجھے جس سر کی تلاش ہے وہ کوئی سر اور نہیں ہے، وہ علی کوئی اور نہیں ہے، میں ہی علی ہوں۔ بادشاہ مصر نے جب یہ دیکھا کہ علی یہی ہے تو اس کے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر یہ علی ہو کر کے مسلمانوں کا خلیفہ ہو کر کے یہ ہمارا غلام بن گیا، اگر یہ چاہتا تو ہمارے تمام مصری اور تمام سپاہیوں کو ختم کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ مصر کے بادشاہ نے اور تمام مصریوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کو قبول کیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر حضرت مولا علی وہاں سے چلتے ہیں، کوفہ سے مصر میں اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پرچم گاڑ دیتے ہیں، اور وہاں سے چلنے کے بعد میں آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ انہی کا بیٹا میدان کربلا میں اگر چاہتا تو وہاں سے چل کر کے مدینہ میں چلا جاتا، لیکن امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا میدان کربلا میں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے۔ اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، جیسے کوئی مکان تھا تعمیر کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے کو